اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہاولپور کا علاقہ ہے اچ شریف، وہاں کی ایک سٹوری بتائیں گے، اور سٹوری بتانے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے افضل ہے اگر اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پر عمل کرے، اور اگر یہ انسان اپنے اس انسانیت کے درجے سے گر جائے تو وحشی درندہ بن جاتا ہے، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے اچ شریف کے محلہ بخاری کا، جہاں پر 55 سالہ بوڑھے شخص نے 14 سالہ بچی سے شادی کرنے کی کوشش کی۔ سٹوری کچھ یوں ہے ناظرین کہ 14 سالہ علیشہ جو 5ویں کلاس کی طلبہ ہے، اس کا والد ایک غریب آدمی ہے۔ اس نے ایک بندے سے، عبدالقادر نامی بندے سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ غریب آدمی تھا، تو غریب آدمی ایک اہل و عیال اور رشتہ دار اور دوست احباب بھی غریب ہی ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی کسی نجی ضروریات یا گھریلو ضروریات یا بیماری کے عالم میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، تو اس میں اس نے کچھ رقم جو ہے وہ ادھار لی تھی عبدالقادر نامی شخص سے، جس کی عمر ہے 55 سال۔ عبدالقادر جو ہے وہ گاہے بگائے ان کے گھر آتا، پیسوں کا تقاضا کرتا، لیکن چونکہ وہ غریب اور مزدور آدمی تھا، اتنی رقم جو ہے وہ یک مشت ادا کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ حالات کی ستم ظریفی آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر مہنگائی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے پاکستان کے اندر کہ 15-20 ہزار کمانے والا بندہ جو ہے وہ اخراجات ماہانہ پورے نہیں کر سکتا، کیونکہ بجلی کے بلوں کو اگر دیکھ لیا جائے تو 15-20 ہزار روپے منیمم ایک عام آدمی کا بل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر 2-4 بچے آپ کے ہوں، ان کے پڑھانے کے اخراجات اس کے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نہ بھی پڑھائیں تو بھی آپ مہینے کا راشن جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو 15 یا 20 ہزار روپے کمانے والا بندہ جو ہے، اگر کوئی 50 ہزار یا لاکھ یا 1.5 لاکھ خدا نخواستہ اس کے اوپر قرض چڑھ جائے، یعنی وہ مقروض ہو جائے، تو وہ اس کے لیے اتارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ عبدالقادر نامی شخص اس بچی علیشہ کے گھر چکر لگاتا، اس کے والد سے، اس کی والدہ سے پیسوں کا تقاضا کرتا، اور وہ لارے اور کارے، کیونکہ ان کے پاس پیسے تو نہیں تھے۔ بالآخر عبدالقادر نے جو ہے وہ دیکھا کہ اس کی جو ایک بیٹی ہے، جس کو وہ دیکھ کر اکثر جب وہ دروازے پر دستک دیتا تو چھوٹی بچی، 14 سال کی بچی، 5ویں کلاس کی، وہ گھر سے باہر نکلتی، دروازہ کھولتی تو اس کی منہ سے رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی۔ 55 سالہ شخص اور 14 سال کی بچی کو دیکھ کر اس کے منہ سے رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی، جیسے وحشی درندہ اپنے شکار کو دیکھ کر، اپنے شکار کو دیکھ کر اپنی کیفیت کھو دیتا ہے، اور اس کے منہ سے جو ہے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پانی گرنا یعنی رالیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اس عبدالقادر نامی شخص، 55 سالہ عبدالقادر نامی شخص کے منہ سے رالیں گرنا شروع ہو جاتی جب یہ اس بچی کو دیکھتا۔ اس نے جو ہے وہ بچی کے والد یعنی محمد اسلم سے اور اس کی والدہ سے یہ کہا کہ آپ کے پاس مجھے پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں، تو ایک کام کرتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں، یعنی اپنی 14 سالہ بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کر دیں۔ اب ان کو یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی سمجھ میں آئی کہ بیٹی ہے، چلیں
لالچ ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار آدمی ہے یا اس کے پاس کچھ پیسہ ہے، تو یہ 55 سالہ شخص ہے، ہم اس کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارا قرض جو ہے وہ اتر جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ 55 سالہ شخص ہے، کتنا جی لے گا؟ 14 سال کی بچی ہے، 55 سال کا یہ بندہ ہے، زیادہ سے زیادہ اور 10 سال جی لے گا، 65 سال عمر ہو جائے گی، اتنی دیر میں یہ 24 سال کی ہو جائے گی۔ اگر وہ مر بھی گیا، بیوہ ہو گئی، تو اس کی شادی کر دیں گے۔ اچھا، یہ تمام تر خیالات انسان کے ذہن میں کب آتے ہیں؟ تب آتے ہیں جب انسان بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ غریب ہوتا ہے۔ غریب ہونا بری بات نہیں ہے، غریب غیرت مند ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کی غربت اس سے ایسے ایسے کام کروا دیتی ہے کہ انسان کا ذہن دنگ رہ جاتا ہے۔ انہوں نے شادی کی، آمادگی ظاہر کر دی، بچی چونکہ معصوم تھی، 14 سال کی، 5ویں کلاس کی طلبہ، بچی کو کہا گیا کہ آج آپ کو جو ہے وہ ایک پیشی پر لے کر جانا ہے، وہاں پر لے کے جایا گیا، وہاں پر بچی کا نکاح کر دیا گیا۔ گھر میں نکاح نہیں کیا گیا بلکہ گھر سے باہر کیا گیا۔ اگر گھر میں کیا جاتا تو ممکن ہے کہ اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی کھانے پینے میں مدد نہ کریں، آپ کی ضرورت میں مدد نہ کریں، آپ کی پریشانی کو کم نہ کریں، لیکن وہ یہ بات ضرور کریں گے کہ آپ نے ایک چھوٹی معصوم بچی کی شادی 55 سالہ شخص سے کر دی۔ اس بات سے بچنے کے لیے انہوں نے کسی اور جگہ کا منتخب کیا اور وہاں پر جو ہے انہوں نے نکاح کر دیا۔ بچی کا کچھ عرصہ پہلے نکاح ہوا، اس کے بعد اب عبد القادر جو ہے، طے یہ ہوا تھا کہ بچی کی رخصتی 3 سال بعد کریں گے، یعنی جب اس کی عمر 17 سال ہوگی، لیکن اب وہ بچی اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ عبد القادر نے مسلسل اس بات کے اوپر زور دیا کہ نہیں، بچی کی فوراً رخصتی کی جائے۔ تو پھر جو ہے وہ بچی کی رخصتی آج 25 ہے، یعنی کل 24 کو اس کی رخصتی طے پائی۔ عبد القادر اپنے ساتھ باراتی لے کر آئے اس بچی کے گھر۔ اس اہل علاقہ، اہل محلہ جو بخاری محلہ تھا، وہاں پر کسی شخص کو اس بات کا احساس ہوا، اس کی غیرت جاگی، اس نے متعلقہ پولیس اسٹیشن جو ہے اس کو انفارم کیا کہ یہاں پر قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ایک مائنر، ایک معصوم چھوٹی بچی کی شادی، یعنی اس کی رخصتی، بارات آ چکی ہے، رخصتی جو ہے وہ 55 سالہ شخص کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے نکاح اس سے پہلے کر لیا تھا، لیکن موقع کی کارروائی کرنے کے لیے اپنے ساتھ وہ نکاح خواں اور گواہ وغیرہ بھی لے کر آئے ہوئے تھے۔ اکثر اوقات ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسری دفعہ بھی نکاح جو ہے وہ پڑھا دیتے ہیں پبلک کے لیے بھی۔ تو جب یہ نکاح جو ہے وہ آلریڈی نکاح پڑھا جا چکا ہے، اس کی پرتیں موجود ہیں، جو نکاح کی پرت ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ 55 سال عمر لکھی ہوئی ہے، اور بچی کی جو علیشہ اس کی 14 سال لکھی ہوئی۔ پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچ جاتی ہے اور بارات کو دھر لیتی ہے۔ باراتی جو ہے ان میں سے کچھ لوگ جو اہم لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ دلہا کو، نکاح خواں بھاگ جاتا ہے، گواہوں کو اور دلہن کی والدہ کو پولیس حراست میں لے لیتی ہے۔ جو علیشہ کا والد محمد اسلم ہے وہ بھی اور نکاح خواں بھی وہ موقع واردات سے وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ کل واقعہ پیش آیا ہے اوچھ شریف، پنجاب کا ضلع جو ہے وہ بہاولپور، اور بہاولپور کا یہ علاقہ ہے اوچھ شریف۔ اوچھ شریف میں یہ 14 سالہ بچی ایک 55 سالہ شخص کے ساتھ اس کی شادی کی جا رہی تھی۔ گویا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ 55 سالہ شخص جو تھا وہ ایک 14 سالہ بچی کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں لالچ تھا، حالانکہ وہ خود شادی شدہ 55 سال کا شخص شادی شدہ تھا۔ اس کی بیٹیاں اور اس کی پوتیاں، نواسیاں اس عمر کی تھیں، 14 سال کی۔ پیسے کی ہواس
انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، انسان کو نظر ہی نہیں آتا۔ اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں دعا دینا چاہیے اس میڈیا کو، اس سوشل میڈیا کو۔ یہ حالات پہلے بھی چلے آ رہے تھے، اسی طرح بہت سارے مجبور لوگوں کو ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، مجبور لوگوں کو اور زیادہ مجبور کیا جا رہا تھا، غریب کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اس طرح کی خبریں اکثر جو ہے وہ میڈیا کی زینت بن جاتی ہیں۔ اس بچی نے اپنا ویڈیو بیان بھی جاری کیا، اس میں اس نے یہ کہا کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، یعنی وہ 55 سالہ شخص اور دیگر جو بھی اس میں ملوث تھے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، کیونکہ میری عمر جو ہے ابھی شادی کے قابل نہیں ہے۔ اسد جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرا نام علیشہ ہے، میں 5ویں جماعت میں پڑھتی ہوں، اور میرے والد کا نام محمد اسلم ہے۔ پونے نامی شخص سے میرے ابو نے کچھ رقم لی تھی جو وہ ادا نہیں کر سکتے ابھی، تو اس پونے نامی شخص نے میرے ابو سے کہا کہ علیشہ کا رشتہ مجھے دے دیں۔ انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یہ مجھے احمد پور لے گئے، کہنے لگے کہ پیشی پہ جانا ہے۔ وہاں پر مجھے پیشی کے کہہ کر پھر مجھے وہاں احمد پور لے گئے، وہاں پر کہا کہ نکاح ہے۔ وہاں پر جب نکاح ہو گیا، اس ٹائم مجھے بتایا کہ آپ کی رخصتی 3 سال بعد ہوگی، لیکن انہوں نے کچھ اور کیا۔ انہوں نے کہا کہ 25 کو اس کے بچے، میرے عمر زیادہ نہیں ہے، صرف 14 سال ہے، تو میری شادی کر رہے تھے یہ۔